جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا مرحلہ جاری ہے اور آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں آیا۔ کل بڑا مقابلہ ہے اور کل ہے قائد ایوان کا انتخاب۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے کئی امیدوار اس عہدے کے لیے متمنی ہیں، اور لائن اپ کیا ہوگا، کس کے سر کے اوپر جو ہے وہ یہ عہدہ سجے گا۔ سردار تنویر الیاس صاحب ہیں، بیرسٹر سلطان صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خواجہ فاروق صاحب ہیں، اور بھی کئی امیدواران ہیں جن کے انٹرویوز وزیراعظم عمران خان صاحب نے لیے ہیں۔ کون ہو سکتا ہے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم؟ اس حوالے سے ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے نصر اللہ ملک صاحب کو، سینئر اینکر تجزیہ کار ہیں، اور آزاد کشمیر کے انتخابات کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا بھی ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا تاخیر ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کیا عمران خان صاحب وہاں بھی عثمان بزدار صاحب جیسے کسی فرد کا متلاشی ہیں کہ کوئی ایسا بندہ کہ اتنا بڑا صوبہ بڑے کامیابی سے جو چلا رہے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہی کوئی بندہ وہ تلاش کر لیں کہ کوئی سکون ہو اور ان کے اوپر دباؤ ہی نہ ہو کسی طرف سے؟ کیا کہتے ہیں؟ جس کے گھر میں بجلی نہ کم از کم آتی ہو، ایسا بجلی تو آزاد کشمیر کے ہر گاؤں میں ہے ویسے۔ اوریہ صاحب جی ملک صاحب، میرے خیال اوریہ صاحب نے درست کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے تجربات سے کچھ نہیں سیکھا۔ پی ٹی آئی کی سوچ ابھی بھی یہی ہے کہ جیسے کہ پنجاب میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک نیا بندہ اس کو آزمایا جائے، اور جو شاید اتنا ایکٹیو نہ ہو، اگر اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوگی تو یقینی بات ہے اسلام آباد میں بیٹھی حکومت جو ہے وہ کریڈٹ لیتی رہے گی، اور اب بھی جیسے طریقے سے اسلام آباد سے ہی پنجاب کی حکومت بھی چلائی جا رہی ہے۔ اگر آپ آزاد کشمیر کے تھوڑے سے پس منظر کو دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا 2016 میں اس پی ٹی آئی کے پاس 2 نشستیں تھیں۔ بالکل جی، بیرسٹر سلطان محمود صاحب پریزیڈنٹ آزاد کشمیر، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کی وہاں صورتحال رہی، جو ووٹ بینک بنا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور لیکن ان انتخابات سے قبل سردار تنویر الیاس جب میدان میں اترے تو ان کے ذمہ لگایا گیا کہ کسی طریقے سے بڑے دھڑے توڑے جائیں، سابق جو وزراء ہیں ان کو توڑا جائے۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو ٹارگٹ دیا وہ سردار تنویر الیاس نے پورا کر دیا، لوگوں کو وہ پارٹی میں بھی لے کر آئے، مختلف حلقوں کے اندر جو دھڑے بندیاں تھیں ان کو بھی ختم کرانے میں کامیاب ہوئے۔ پھر ایز اے ڈپٹی چیئرمین الیکشن جو کمیشن جو ان کا تھا الیکشن کمپین کے انچارج کے طور پہ، میرے خیال میں سارے حلقوں میں بھی گئے، اپنے 2 حلقے بھی جیتے، خود وہ باغ وسطی باغ ایل اے 15 سے منتخب ہوئے، ان کے چچا جو ان کا اپنا آبائی حلقہ ہے ان کے انتقال کے بعد سردار چوتائی صاحب کے بعد ان کی اہلیہ وہاں سے جیت گئی، 2 نشستیں اپنی بھی جیتے، اور باقی بھی جو جن حلقوں میں دھڑے بندی کی ضرورت تھی، کہیں اپنے ان پٹ کی ضرورت تھی، کہیں وسائل کی ضرورت تھی، میرے خیال میں سردار تنویر الیاس نے اس ٹارگٹ کو پورا کیا۔ لیکن اس کے بعد جب پی ٹی آئی جیت گئی تو پی ٹی آئی پھر اسی زوم میں آ گئی کہ جی ووٹ شاید عمران خان صاحب کے نظریے کو پڑا ہے اور ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا ہے۔ حالانکہ اگر آپ مائنس کر دیں یہ ساری جدوجہد جو سردار تنویر الیاس نے کی، جدوجہد تو جنگیر ترین صاحب کی بھی تھی پاکستان میں۔ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، جن لوگوں کو شامل کرایا گیا اور جو سٹنگ وزراء اگر شامل نہ ہوتے، اب اگر ایک حلقے کو ڈسکس کریں تو پی ٹی آئی کبھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ آتی۔ لیکن مرصد وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ برادری سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ پاکستان میں اتنا نہیں، کہیں پر بھی نہیں ہے، اور وہ اگر سردار تنویر الیاس اور یہ لوگ اگر نہ کوشش نہ کرتے تو پی ٹی آئی کو تو کینڈیڈیٹ نہ ملتے اس وقت۔ یہی مسئلہ تھا، پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ لینے کو بھی تیار نہیں تھا، لیکن پی ٹی آئی سمجھتے نہیں ان حالات سے۔ اگر اب بھی پی ٹی آئی کوئی ایسا فیصلہ کوئی غیر معروف آدمی کو یا کسی ایسے آدمی کو جس کو کوئی دھڑے بندی نہیں ہوگی، جس کے ووٹ نہیں ہوں گے، اس کو وہاں آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ پہ بٹھا دے گی، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے بڑا یہ نقصان ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی۔ بالکل سردار تنویر الیاس ایکٹیو نہیں رہیں گے، بیرسٹر سلطان محمود ایکٹیو نہیں رہیں گے، اور پھر اس صورتحال میں پی ٹی آئی کا وہاں گورننس کو بہتر کرنا ایک بڑا مشکل بن جائے گا، مرحلہ بن جائے گا۔ لیکن ملک صاحب اب تک کے جو وزیر اعظم کے نام سامنے آئے ہیں جن کے عمران خان صاحب نے انٹرویو کیے ہیں وہ تو بڑے سیزنڈ لوگ ہیں۔ خواجہ فاروق صاحب کا نام ہے، ان کی بھی ملاقات ہوئی، بیرسٹر سلطان صاحب کی ملاقات ہوئی، سردار تنویر الیاس صاحب کی ہوئی، ایک انصر عبدالی صاحب ہیں ان کو ہیلی کاپٹر بھیج کے بلایا گیا، ان کی بھی ملاقات ہوئی، ایک قیوم نیازی صاحب ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی۔ تو یہ جو سارے جو لوگ ہیں یہ تو سارے سیزنڈ لوگ ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی عہدوں پہ رہ چکے ہیں۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی غیر معروف آدمی اس سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھ جائے کل؟ آپ سن کے یہ بات حیران ہوں گے کہ آج سارا دن اس بات کی کوشش کی جاتی رہی کہ کوئی وہ حروف بھی نکالے جاتے رہے، حلقہ نمبر فلاں سے اگر ہوتا ہے تو وہ کتنا بہتر یا سودمند ہو سکتا ہے۔ تو یہ جب کوشش جب یہ ہوں گی جی ٹھیک ہے کسی غیر معروف آدمی کو لے آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کا انتخاب بھی علم الاعداد کے نام پر ہوگا۔ دیکھیں میں وہی کہتا ہوں، جب آپ اس قسم کی چیزیں آپ پارٹی کے اندر ہوں گی، آپ بالکل جب اس چیز کو بھول جاتے ہیں
اب پنجاب میں گورنمنٹ بنی، آپ نے درست کہا، جہانگیر خان ترین اگر نہ ہوتے، اگر جنوبی پنجاب محاذ نہ ہوتا، اگر چودھری پرویز بھائی ساتھ نہ ہوتے تو حکومت نہ بنتی۔ آپ نے مونس رائی کو وزیر بنانے میں ٹرخائے رکھا، بالآخر چودھری پرویز بھائی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی نہیں بنائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، پھر آپ کو مونس رائی صاحب کو وزیر بنانا پڑا۔ بھائی جب آپ اپنے ووٹوں سے پارٹی آپ کی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، پھر آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور لے کے چلنا پڑے گا جن لوگوں نے آپ کی پارٹی کو الیکشن جتوایا ہے، جن لوگوں نے آپ کے حلقوں میں جا کے ایک جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے پاس آج سیٹیں ہیں۔ اگر آپ ان کی لوگ شامل نہ ہوتے، پارٹیوں سے آپ کے پاس لوگ نہ لائے جاتے اور ان پورے حلقوں کے اندر کمپین میں وسائل نہ لگائے جاتے تو آپ 2 سے 5 سیٹوں پہ چلے جاتے، 7 پہ چلے جاتے، حکومت بنانے کی پوزیشن میں آپ نہیں تھے۔ اس لیے میں سمجھتا چلیں ہوں ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کل کوئی غیر معروف فیصلہ ہو جاتا ہے، ایسا چہرہ جس کو لوگ نہیں جانتے وہ قائد ایوان بن جاتا ہے، تو پھر آپ پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر میں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر میں مستقبل ایسا ہوگا کہ لوگ اگلی دفعہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ پی ٹی آئی کا ساتھ اگر یہ ملک صاحب آخری سوال یہ ہے کہ اگر اس دھڑے بندی کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی اپنا لیڈر آف دا ہاؤس نہیں چنوانے کے قابل نہیں رہتی، لوگ اتنا افینڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پنجاب کا تو اندازہ ہے، تو کیا ایسی سچویشن بن سکتی ہے؟ میرے خیال میں پھر بالکل بن سکتی ہے، اور اسی کے لیے آپ کو پتہ ہے کچھ دیر پہلے یہ اطلاعات تھی کہ سردار تنویر الیاس ناراض ہو کے مظفر آباد سے اسلام آباد کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، میرے خیال میں واپس ہو یہ کے تو آپ خبر دے رہے ہیں۔ اس قسم کی چھ مگوئیاں تھی وہاں پہ کہ دیکھیں جب آپ ایک پارٹی کی ایک لیڈرشپ کسی کو دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھئی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے یہ حلقوں میں کام کرنا ہے، آپ نے اتنی سیٹیں جیت کے دکھانی ہیں، اور آپ پارٹی کو 2 سے آپ نے لے کے جانا ہے۔ آج 31 پہ پارٹی چلی گئی، 2 سیٹوں سے لے کے اگر ایک شخص 31 سیٹوں پہ لے کے جاتا ہے تو اگر آپ اس کو جو ہے ایک لیڈرشپ پہ سے ہٹانے کی کوشش کریں یا اس کو نہ مانیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی کے لیے بڑا نقصان نہیں ہے۔ پھر آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور لے کے چلنا پڑے گا جن لوگوں نے آپ کی پارٹی کو الیکشن جتوایا ہے، جن لوگوں نے آپ کے حلقوں میں جا کے ایک جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے پاس آج سیٹیں ہیں۔ اگر آپ ان کی لوگ شامل نہ ہوتے، پارٹیوں سے آپ کے پاس لوگ نہ لائے جاتے اور ان پورے حلقوں کے اندر کمپین میں وسائل نہ لگائے جاتے تو آپ 2 سے 5 سیٹوں پہ چلے جاتے، 7 پہ چلے جاتے، حکومت بنانے کی پوزیشن میں آپ نہیں تھے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں چلیں ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کل کوئی غیر معروف فیصلہ ہو جاتا ہے، ایسا چہرہ جس کو لوگ نہیں جانتے وہ قائد ایوان بن جاتا ہے، تو پھر آپ پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر میں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر میں مستقبل ایسا ہوگا کہ لوگ اگلی دفعہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ پی ٹی آئی کا ساتھ اگر یہ ملک صاحب آخری سوال یہ ہے کہ اگر اس دھڑے بندی کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی اپنا لیڈر آف دا ہاؤس نہیں چنوانے کے قابل نہیں رہتی، لوگ اتنا افینڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پنجاب کا تو اندازہ ہے، تو کیا ایسی سچویشن بن سکتی ہے؟ میرے خیال میں پھر بالکل بن سکتی ہے، اور اسی کے لیے آپ کو پتہ ہے کچھ دیر پہلے یہ اطلاعات تھی کہ سردار تنویر الیاس ناراض ہو کے مظفر آباد سے اسلام آباد کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، میرے خیال میں واپس ہو یہ کے تو آپ خبر دے رہے ہیں۔ اس قسم کی 6 مگوئیاں تھی وہاں پہ کہ دیکھیں جب آپ ایک پارٹی کی ایک لیڈرشپ کسی کو دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھئی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے یہ حلقوں میں کام کرنا ہے، آپ نے اتنی سیٹیں جیت کے دکھانی ہیں، اور آپ پارٹی کو 2 سے آپ نے لے کے جانا ہے۔ آج 31 پہ پارٹی چلی گئی، 2 سیٹوں سے لے کے اگر ایک شخص 31 سیٹوں پہ لے کے جاتا ہے تو اگر آپ اس کو جو ہے ایک لیڈرشپ پہ سے ہٹانے کی کوشش کریں یا اس کو نہ مانیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے جی، کل پتہ چل جائے گا کہ کیا پنجاب کا فارمولہ چلتا ہے یا علم و دادات کی روشنی کے اندر کوئی ایسا زبردست نام سامنے آتا ہے۔ کل تک انتظار کر لیتے ہیں، کل پھر شو میں ڈسکس کریں گے آزاد کشمیر کی صورتحال۔ اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔